بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ معزز سامعین حضرات، آج مہمان نوازی کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر وہ مہمان کہ جو رب کی رحمت بن کر آتا ہے، ہم اسے زحمت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ مہمان کہ جس کی وجہ سے اہل خانہ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، ہم اسے زحمت سمجھ لیتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ آقا فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مہمان کا اکرام یہ ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اس سے نہایت ہی خندہ پیشانی سے ملاقات کی جائے، مسکراتے ہوئے چہرے سے اس سے ملاقات کی جائے اور حسب استطاعت اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو مہمان کی عزت کرنا، مہمان کے لیے اچھا کھانا تیار کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، فرمایا رب کی رحمتیں اتنی تیزی سے اس گھر میں آتی ہیں، اتنی تیزی سے اس گھر میں آتی ہیں کہ جتنی تیزی سے اونٹ کی کوہان میں چھری کو چلایا جاتا ہے۔ ایک مثال بیان فرمایا جس گھر میں مہمان آتا ہے تو رب کی رحمتیں اس گھر میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے خیر و برکت اتنی تیزی سے اس گھر میں آتی ہے، اتنی تیزی سے اس گھر میں خیر و برکت آتی ہے کہ جتنی تیزی سے اونٹ کی کوہان میں چھری کو چلایا جاتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، فرمایا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، لیکن فرمایا جب صاحب خانہ کے گھر سے جاتا ہے تو اہل خانہ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی مہمان جس گھر میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں رزق ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن فرمایا جب وہ اس گھر سے جاتا ہے تو رب ذوالجلال اہل خانہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور وہ اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کے لیے اچھا کھانا تیار کرے اور فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے، دنیا کا کوئی لالچ نہ ہو، کوئی طمع نہ ہو کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں کل ہم جائیں گے تو وہ بھی یہ کرے گا، فرمایا دنیا کا لالچ نہ ہو، فقط اللہ کی رضا کے لیے مہمان کی عزت کرے گا، اس کے لیے کھانا تیار کرے گا، تو آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال 10 فرشتے پیدا فرما دیتا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال 10 فرشتے پیدا فرمائے گا جو رب ذوالجلال کا ذکر کریں گے، رب ذوالجلال کی پاکی بیان کریں گے، رب کائنات کی تسبیح و تحلیل کریں گے۔ فرمایا پورا 1 سال رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جب 10 فرشتے پورا 1 سال رب کی عبادت کریں گے تو فرمایا رب ذوالجلال فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کا ثواب اس بندہ مومن کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا جو مہمان کی عزت کرنے والا ہے، مہمان کا اکرام کرنے والا ہے، مہمان کو اچھا کھانا کھلانے والا ہے۔ اور رب ذوالجلال فرمائے گا کہ میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے مہمان کی عزت کی ہے، تو نے میری رضا کے لیے مہمان کا اکرام کیا ہے، اس کے لیے اچھا کھانا تیار کیا ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن فرمایا میں رب ذوالجلال تیری جنت کے اندر میزبانی بھی فرماؤں گا اور تجھے جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے کھانا کھلاؤں گا۔ تو معزز سامعین حضرات، کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ حدیث مبارکہ کہ جو شخص مہمان کی عزت کرتا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر کوئی محلے کا چودھری، کوئی بڑا ایم پی ایم این اے آ جائے، وہ ہمارے گھر سے دعوت کھا کے جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں
کہ ہم نے فلاں شخص کی دعوت کی ہے، اگر کسی کے گھر میں اللہ کا ولی آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ میں نے رب کے ولی کی دعوت کی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں اللہ کا کوئی نبی آ جائے، اللہ کے نبی کو کھانا کھلا دے، تو وہ شخص اپنے مقدر پہ ساری زندگی ناز کرتا رہے گا کہ میں نے اللہ کے نبی کو کھانا کھلایا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اکرم ضیفہ کانما اکرم 70 نبیا، فرمایا جو شخص کسی ایک مہمان کو کھانا کھلا دیتا ہے تو فرمایا ایسے ہی ہے کہ اس نے اللہ کے 70 نبیوں کو کھانا کھلایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے یہ انعامات بیان فرمائے کہ ہم مہمان کی عزت کریں، مہمان کا اکرام کریں۔ اور ہم معاشرے کے اندر مہمان کو جو رحمت بن کر آیا ہے ہم اسے زحمت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ مہمان کے جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، وہ مہمان کے جو رب ذوالجلال کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے ہم اسے زحمت سمجھ لیتے ہیں۔ تو تمام اہل اسلام کے لیے یہ پیغام ہے کہ رب ذوالجلال کی جو رحمت مہمان بن کر آتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اکرام کریں، اس کی عزت کریں، اس کے لیے اچھا کھانا تیار کریں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو مہمان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔